نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزلا جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس پر، انزلا جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرت اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ ترجمہ قرآن کے بعد، ان آیات کے ترجمے کے بعد آپ اس چیز کی طرف غور کریں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے والوں کی نشانیاں بتائی ہیں یہاں پہ۔ کون ہے سیدھے راستے والے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی 4 کتب نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اور ایک قرآن مجید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ صحائف ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور ان میں سے قریباً 315 رسول ہیں، یعنی رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی نہیں ہوتا، اور ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس پر باقاعدہ کتاب نازل کی گئی ہو، اور نبی اسی کتاب کو آگے لے کر لوگوں تک پہنچائے اور اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو امت مسلمہ پہ یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو برحق مانے، ان پر یقین رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید یک مشت آسمان، یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ نازل کی، اور پھر 23 سال کے عرصے میں بقدر ضرورت، جہاں بھی ضرورت ہوئی تو اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدینہ میں ہیں تو قرآن مدینہ میں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں تو قرآن غار حرا میں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں تو قرآن صلح حدیبیہ میں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں تو قرآن مکہ مکرمہ میں۔ جہاں جتنی جس کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کے مقابلے میں جو باقی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں تو وہ ساری کتابیں یک مشت اتری ہیں،
وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں اتاری گئی، وہ یکمشت اتری ہیں، اور قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ ہدایت والے لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اب آخرت پر یقین کس چیز کا نام ہے؟ یہ چونکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، دیکھیں عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی، قیامت کا دن نہ ہوتا، تو پھر جو ظالم ہے وہ ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے۔ اب اگر آخرت کا نظام نہ ہوتا تو پھر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ کہاں پہ ملے گا، اس کی سزا اس کو کہاں پہ ملے گی، اور مظلوم کو اس کی داد رسی کہاں پہ کی جائے گی۔ اس لیے عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے جس میں اللہ جل شانہ ظالم کو اس کے ظلموں کی سزا دیں گے، اور مظلوم کو اس کے ظلم جو اس کے اوپر ہوئے ہیں اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ سب سے مفلس کون ہے؟ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پوچھا سب سے مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مال نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سب سے مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، پہاڑ جتنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، ظلم کیے ہوں گے، برا بلا کہا ہوگا، تکلیفیں دی ہوں گی، لوگوں کے مال غصب کیے ہوں گے، زمینیں جائیدادیں غصب کی ہوں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب دینے کے لیے وہاں تو پیسہ نہیں چلے گا، تو وہاں پہ ایک نظام ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اس کے بدلے میں یہ نیکیاں دے گا۔ اب نیکیاں دے گا دے گا دے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو مطالبہ کرنے والے ہیں وہ اب بھی موجود ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے ذمے ڈالے جائیں گے۔ اب نیکیاں تو ہیں نہیں اس کے پاس، تو ان کے گناہ اس کے ذمے ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا اور گناہوں کا پہاڑ لے کے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سب سے مفلس ہے۔ اس لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آیا اسے دگنا ملے گا۔ نیکی کرنا آسان ہے، لے کے جانا مشکل ہے۔ اب اگر ایک آدمی نیکی کر لے، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے پیٹھ پیچھے برا بلا کہہ دیا، اب کسی کے پیٹھ پیچھے اگر برا کہہ دیا تو اس کی نیکیاں گئی، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں سب ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ اپنا ایمان، اپنے اعمال کو بچانا، کرنے کے بعد اس کو بچانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کرنے کے بعد اس کے بچاؤ کی تدبیریں کریں، کسی طریقے سے ہمارے عمل ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے آخرت کے دن پہ ہمارا یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب دے دیا، تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اس دعا کا جواب ہے جو ہم نے مانگی ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بتا کر پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور جس چیز میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ایمان میں ہے، کامیابی اعمال میں ہے، کامیابی نیکی کرنے میں ہے۔ دولت کا ہونا، مال کا ہونا، جائیداد کا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں، یہ تو سب دنیا میں رہ جائے گا۔ اصل کامیابی ایمان اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں تو کچھ چیزیں ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی ایمان اور یقین کے اندر رکھی ہے۔ اللہ پہ ایمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء پہ ایمان، قرآن مجید اور باقی کتب پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان۔ اب یہ ایمان ایسا مضبوط ہو کہ دنیا کا کوئی فتنہ بھی ہمارے اس ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، دنیا کا کوئی فتنہ بھی ہمارے اس ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، اور ہمیں اس سے جتنے بھی حالات آئیں، جتنی بھی مشکلیں آئیں، ان مشکلات کے اندر ہم نے اپنے ایمان کی ترقی کا سوچنا ہے۔
تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمتاً گوش ہو کر اپنے اللہ سے اپنی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنا، امت کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنا، اور یہ دعا جتنا بھی ہم اللہ سے مانگیں گے اتنا ہمارے ایمان کی مضبوطی کے اندر اضافہ ہوگا، اور جتنا ہم دور بھاگیں گے اور دعا نہیں مانگیں گے اتنا ہم کمزور پڑتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔